حدیث نمبر 2823 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دو عبادتوں کے ساتھ واپس جائیں گے اور میں ایک عبادت کے ساتھ واپس جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، پس جب تم حیض سے پاک ہو تو تنعیم کی طرف چلی جانا اور وہاں سے احرام باندھ لینا، پھر فلاں مقام پر ہم سے آ ملنا۔ راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے آپ نے فرمایا کل، اور تمہارے اس عمرہ کا ثواب تمہاری تکلیف یا فرمایا تمہارے خرچ کے مطابق ہے۔ حدیث نمبر 2824 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ دو عبادتوں حج اور عمرہ کے ساتھ لوٹیں گے، پھر حسب سابق ہے۔ حدیث نمبر 2825 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا۔ جب ہم آئے اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کے پاس ہدی نہیں وہ احرام کھول دے۔ ام المؤمنین فرماتی ہے جن کے ساتھ ہدی نہیں تھی انہوں نے احرام کھول دیا، اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی ہدی نہیں تھی، پس انہوں نے بھی احرام کھول دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے مجھے حیض آ گیا، پس میں بیت اللہ شریف کا طواف نہ کر سکی۔ جب وادی محشب کی رات ہوئی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ حج اور عمرہ کے ساتھ لوٹیں گے اور میں صرف حج کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے ان راتوں میں طواف نہیں کیا جب ہم مکہ مکرمہ میں آئے تھے؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم کی طرف جاؤ اور عمرہ کا احرام باندھو، پھر فلاں مقام پر ہم سے آ ملنا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا میرا خیال ہے کہ میں حیض کی وجہ سے تم لوگوں کو روکنے والی ہوں۔ آپ نے فرمایا زخمی اور سر منڈی پیار سے یہ کلمات فرمائے، کیا تم نے قربانی کے دن طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں کیا تھا۔ فرمایا اب کوئی حرج نہیں، چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میری ملاقات آپ سے اس وقت ہوئی جب آپ مکہ مکرمہ سے بلندی پر چڑھ رہے تھے، میں اتر رہی تھی یا میں اوپر جا رہی تھی اور آپ اس سے اتر رہے تھے۔ حدیث نمبر 2826 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے اور ہم تلبیہ کہہ رہے تھے۔ ہم نے خاص طور حج کا ارادہ کیا، نہ عمرہ کا، اس کے بعد حسب سابق ہے۔